اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم گناہ گاروں کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اس نے ہم خطا کاروں کو نوازنے اور اپنا عفو و کرم عطا کرنے کے لیے ہمیں بہت سارے مواقع فراہم کیے ہیں۔ کئی دن اور کئی راتیں مخصوص فرما دی ہیں جن میں اس کے جود و کرم کے بادل موسلا دھار برستے ہیں اور امت مسلمہ کی بخشش و نجات کا سامان ہوتا ہے۔ ان مواقع میں ایک پرنور اور عظیم موقع شب برأت کا ہے۔ یوں تو سارا ماہ شعبان ہی برکتوں کا حامل ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، جب ماہ رجب شروع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یوں دعا فرماتے: اے اللہ، ہمارے لیے رجب و شعبان میں برکت پیدا فرما اور ہمیں خیر و برکت کے ساتھ ماہ رمضان تک پہنچا دے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو بھی اپنے خالق و مالک سے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرماتا ہے۔ اس دعا سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے شعبان کو برکتوں سے مالا مال کر دیا ہے، کیونکہ میرے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس میں برکتوں کی دعا مانگی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی دعا کو قبول فرما لیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کی شان و عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے ارشاد فرمایا: شعبان میرا مہینہ ہے، غلاموں اور دیوانوں کے لیے اس سے بڑی اور نسبت کیا ہو سکتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس ماہ کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے، اور اصول یہ ہے محبوب کی ہر چیز ہی محبوب ہوتی ہے، لہٰذا یہ مہینہ خدا کا بھی پیارا، مصطفیٰ کا بھی پیارا، اور اس وجہ سے ہم غلاموں کو بھی اس سے پیار ہو گیا ہے، کیونکہ ہم ہیں امتی اپنے رسول کریم کے، جو ہے انہیں پسند وہ ہے ہمیں پسند۔ ایک اور مقام پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شعبان کی فضیلت کو یوں ظاہر فرمایا کہ آپ اس ماہ میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ جب وجہ پوچھی گئی تو فرمایا: شعبان کا مہینہ بڑی شان و فضیلت والا مہینہ ہے، یہ ماہ رجب اور ماہ رمضان کے درمیان ہے، لوگ اس کی عظمتوں سے غافل ہیں، انہیں پتہ نہیں کہ یہ کتنی شان و برکت والا مہینہ ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل روزے کی حالت میں اٹھایا جائے۔ حدیث پاک میں ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نزدیک ماہ شعبان کا مہینہ بہت ہی محبوب اور پیارا تھا۔ آپ ماہ شعبان میں روزے رکھتے، بلکہ شعبان کے روزے اتنی کثرت سے رکھتے کہ اس کے روزے رمضان کے روزوں سے ملا دیا کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ ماہ مبارک اس قدر محبوب تھا کہ آپ کبھی تو اسے اپنا مہینہ کہہ کے پکارتے ہیں، کبھی اس کی برکتوں کے لیے خصوصی دعا فرماتے ہیں، کبھی اس ماہ معظم کے مسلسل روزے رکھ کر امت کو اس کی عظمتوں اور برکتوں سے آشنا کرتے ہیں، تاکہ آپ کی امت اس میں زیادہ سے زیادہ ذکر و فکر، عبادت و ریاضت اور صوم و صلات کا اہتمام کر سکے۔ ماہ شعبان میں ایک رات ایسی بھی آتی ہے جو بڑی عظمتوں اور بزرگی کی حامل ہے۔ قرآن و حدیث اور اکابرین امت نے اس کی فضیلت کو بڑے اہتمام کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ امت مسلمہ آج تک اس رات میں شب بیداری، ذکر و فکر اور عبادت و ریاضت کا التزام کرتی رہی ہے۔ اکابرین اہل سنت کا اس رات میں قیام، استغفار، تلاوت قرآن اور زیارت قبور کا ہمیشہ سے معمول رہا ہے۔ حضرت عطا بن یسار تابعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: لیلۃ القدر کے بعد شعبان کی 15ویں رات سب سے زیادہ فضیلت والی ہے۔ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس رات کی شان و فضیلت کو ملاحظہ کریں تاکہ اس کی سعادتوں اور برکتوں سے بہرہ ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ بے شک ہم نے قرآن کو برکت والی رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں، اس رات میں ہر حکمت والا کام تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے
امام بغوی بیان کرتے ہیں، جمہور علماء و مفسرین کا قول ہے کہ لیلۃ مبارکہ سے مراد شب برات ہے۔ غور فرمائیں، قرآن مجید نے شب برات کو مبارک رات کہہ کر یاد کیا ہے۔ جسے قرآن مبارک کہہ دے اس کی برکتوں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اگر ذہن میں یہ شبہ پیدا ہو کہ قرآن تو لیلۃ القدر میں نازل ہوا تھا اور ہم کہہ رہے ہیں وہ شب برات میں نازل ہوا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو یاد رکھیے، قرآن کا نزول ایک بار نہیں ہوا بلکہ 3 بار ہوا ہے۔ پہلی بار اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نقوش کی صورت میں لوح محفوظ پر ظاہر فرمایا، دوسری بار لوح محفوظ سے آسمان اول میں بیت العزا پر نازل ہوا، تیسری بار بیت العزا سے 23 سال کے عرصے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب مقدس پر نازل ہوا۔ سن لیا آپ نے، لوگ صرف یہی سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید صرف ایک بار نازل ہوا تھا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن 3 بار نازل ہوا تھا۔ اور اب یہ بھی سنیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف نازل کرنے کا ارادہ کیا تو اسی شب برات میں نازل فرمایا۔ سبحان اللہ! اس رات میں سب سے بڑی خیر و برکت کا نزول ہوا، تو یہ رات قیامت تک کے لیے لیلۃ مبارکہ یعنی برکت والی رات ہو گئی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، مبارک ہو مومنو آئی شب برات، رحمت خدا کی بن کر چھائی شب برات۔ شب برات میں کیا ہوتا ہے؟ اس رات میں کیا کیا فیصلے ہوتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، جانتی ہو اس شعبان کی 15ویں رات میں کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، ما فیہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیں کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سال میں جتنے لوگ پیدا ہونے والے ہیں ان سب کا نام اس رات میں لکھ لیا جاتا ہے، تمام نسل انسانی کے سارے اعمال ایک اسی رات میں اٹھا لیے جاتے ہیں اور ان کی سال بھر کی روزی بھی ایک اسی رات میں اتار دی جاتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے، بے شک اللہ تعالی شعبان کی 15ویں رات کو خصوصی تجلیات کا نزول فرماتا ہے تو سوائے مشرک اور کینہ پرور کے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما دیتا ہے۔ دوسری روایت میں ملتا ہے کہ ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک اہل زمین کی عمریں طے کی جاتی ہیں، انسان نکاح کرتا ہے، اس کے ہاں بچوں کا تولد بھی ہوتا ہے، حالانکہ اس کا نام مردوں کی لسٹ میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ حضرت عطا بن یسار رحمۃ اللہ تعالی علیہ تابعی بیان کرتے ہیں، شعبان کی 15ویں رات کو ایک صحیفہ ملک الموت کے سپرد کر دیا جاتا ہے اور اسے حکم دیا جاتا ہے کہ جن لوگوں کا نام اس فہرست میں درج ہے ان کی روحیں قبض کر لو۔ سو کوئی بندہ باغوں میں درخت لگا رہا ہوتا ہے، کوئی شادی بیاہ کر رہا ہوتا ہے، کوئی یہ مکانات کی تعمیر میں مصروف ہوتا ہے، کوئی موبائل پر بات کر رہا ہوتا ہے، کوئی موبائل پہ چیٹ کر رہا ہوتا ہے، جبکہ اس کا نام مرنے والوں کی فہرست میں درج کیا جا چکا ہوتا ہے۔ ان روایات سے نتیجہ نکلا کہ شب برات میں پورے سال کی فہرستیں تیار کر دی جاتی ہیں اور فیصلے ہو جاتے ہیں کہ اس سال میں کون مرے گا، کون پیدا ہوگا، کون بیمار ہوگا، کس کو صحت و شفا ملے گی، دولت کے انبار کس کو ملیں گے، عزت و آبرو کون حاصل کرے گا، کس کو کتنا رزق ملے گا اور کس کی روزی میں کمی آئے گی، کون سفر سے بخیریت واپس لوٹے گا اور کون راستے میں ہی اگلے جہاں پہنچ جائے گا، حکومتوں کے تختے کیسے الٹیں گے اور مسلمانوں کو کن کن گمبھیر مسائل سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اس طرح کے تمام اہم کام طے کیے جاتے ہیں اور ان کی فہرستیں بنا کر صاحب ڈیوٹی فرشتوں کو تھما دی جاتی ہیں اور وہ ان کے مطابق پوری سال عمل کرتے ہیں۔ لیکن ہمیں کیا خبر کہ ہمارا نام کس قسم کے لوگوں میں درج کیا جائے گا۔ لوگوں لرز جاؤ، ہمت باندھو، اپنے مالک کی بارگاہ میں دعا مانگو، ندامت و پشیمانی کے چند آنسو بہا لو۔ آج رحمت الہی آپ کی منتظر ہے، خدا کے کرم کی بھیک مانگ لو، سعادت و عزت والی زندگی اور ایمان پر خاتمہ مانگ لو، عمل صالح اور خشوع و خضوع کی دولت مانگ لو۔ اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی تجلیات کا نزول فرما رہا ہے اور وہ تمہاری عرض پر ضرور کرم فرمائے گا۔ لوگوں غور سے سنو، آج کیسا سما ہے کہ
کسی نے کیا خوب کہا ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے۔ اور پھر اس رات کی برکتیں حاصل کرنے کی خاطر اپنے ہاتھ اٹھا کر مانگ لو، چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، سبز گنبد کے سائے میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے تو ایک پکارنے والا پکارتا ہے، کیا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی بخشش کر دوں؟ کیا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کر دوں؟ یاد رکھو، اس رات میں بارگاہ خداوندی سے جو بھی مانگا جائے، سوائے بدکار عورت اور مشرک کے، ہر ایک کو اس کی مراد و مقصود عطا کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ بخشش و عطا کی رات ہے، اس لیے جو مانگا جائے وہی ملتا ہے۔ رب قدیر بندوں سے کہتا ہے مانگ لو، ہم نے اس لیے ہے بنائی شب برات۔ شب برات کی ایک انفرادیت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکمل شفاعت کا اعزاز بخشا۔ ہوا یوں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 13ویں شب کو شفاعت کا سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے تیسرا حصہ عطا فرمایا، پھر سوال کیا تو 14ویں رات کو 2/3 شفاعت مکمل کر دی، اور 15ویں رات کو مزید سوال کیا تو مکمل شفاعت عطا فرما دی۔ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے تو اسے غنیمت جانتے ہوئے رات کو قیام کرو اور دن کے وقت روزہ رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ سورج غروب ہوتے ہی آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے، اپنی رحمتوں کو گناہ گاروں کے قریب تر کر دیتا ہے۔ وہ اپنے محبوب کی گناہ گار امت سے فرماتا ہے، لوگوں کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا ہے، کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا ہے کوئی مصیبت میں مبتلا، میں اسے نجات دینا چاہتا ہوں۔ خدا یہ اعلان بخشش فرماتا رہتا ہے حتیٰ کہ صبح ہو جاتی ہے، لوگ مانگتے ہوئے تھک جاتے ہیں، وہ دیتا ہوا نہیں تھکتا۔ مسلمانوں خوش ہو جاؤ، اپنے مالک کے حضور دستے سوال دراز کرنے والوں اور سارا سال مانگ مانگ کر اپنی نیاز مندی کا اظہار کرنے والوں، آؤ سنو، پورا سال تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر اس کے سامنے ہاتھ پھیلا پھیلا کر کہتے رہے ہو کہ مولا یہ دے دے وہ دے دے، آج اپنی سعادت مندی خوش بختی پر جھوم جاؤ، کیونکہ آج وہ خود اعلان فرما رہا ہے کہ میرے بندو مانگو، کیا مانگتے ہو، کیا لینا چاہتے ہو، تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے، لو میں تمہیں دینے آیا ہوں، لو آؤ میرے بندو یہ لے لو وہ لے لو، گناہ گارو اٹھو مانگو، اتنا مانگو کہ تمہارا مالک خوش ہو جائے۔ مومنو آج گنجے سخا لوٹ لو اے مریضو شفا لوٹ لو، آسیو رحمت مصطفیٰ لوٹ لو، باب رحمت کھلا آج کی رات ہے۔ اور پھر میں وہی کہوں گا، مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، سبز گنبد کے سائے میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ اس رات کی شب بیداری بھی مطلوب و مسنون ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ شعبان کی 15ویں رات آ جائے، اس رات کو حالت قیام میں بسر کرو۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 5 راتوں کو زندہ کیا، یعنی ان میں قیام اور عبادت و ریاضت کی اور شب بیداری کے مزے لوٹے، تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ وہ 5 راتیں کون سی ہیں؟ 8ویں ذی الحجہ کی رات، 9ویں ذی الحجہ کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، عید الفطر کی رات، 5ویں رات شعبان کی 15ویں رات ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیان کی ہوئی روایت میں یہ الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیام فرمایا، پھر اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے خیال ہوا کہ کہیں آپ کا وصال تو نہیں ہو گیا۔ اللہ اکبر، کیسی شب بیداری اور قیام اللیل فرمایا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔
تاکہ امت کے لیے نمونہ بن جائے اور وہ بھی اس رات کی رفعت کو جان سکے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، کرتے رہے عبادت ریاضت تمام رات، خود مصطفیٰ نے ایسے منائی شب برات۔